ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، پریشانیوں کی گنتی کرنے کے ماہر ہیں لیکن نعمتوں کا حساب کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کی جتنی مرضی عزت کر لو، جتنا مرضی خیال کر لو، کم ظرف لوگ آخر اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں۔ اللہ والوں سے تعلق رکھا کرو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر ایمان کی کریں تو دونوں پا لیں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، ایک مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام مرد نہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اللہ کا سایہ رہتا ہے مجھ پر۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اگر مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اپنے اللہ سے وابستہ کر لیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اور پھر جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکا لیا اور صبر کرنا سیکھ لیا، پھر دنیا کی کوئی سی چیز اسے توڑ نہیں سکتی، اور لوگوں کا ڈر دل سے ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں بھی دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ جس گھر میں دینی اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ انسان اگر بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، اور اگر بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایرے غیروں کے سہارے پر رہو گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔
اور جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ جو لوگ اداس ہیں، چلو آج مل کر ان کے خوش ہونے کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرمائیں، آمین۔